بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیا کہ جی شبہ فی اچھی اچھی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر دھیان کروے پس عمدہ توجیہ آیات الجدل میں، آیات الاحکام میں، آیات تذکیر بآلام اللہ، آیات تذکیر بایام اللہ میں عمدہ توجیہ کیا ہے؟ عمدہ پس عمدہ توجیہ آیات الجدل میں فرق باطلہ کے مذاہب کی تحریر کون دا مذہب کی ہے اور الزام کے وجوہ کی تنقیح کہ ان کا پھر رد کس طرح کیا گیا، ان کا پھر سنیں ایشا بس نال نہ سمجھیو بہترین توجیحات گزشتہ عبارت میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تمہید کے طور پر توجیہ کی حقیقت اور اس کے مختلف درجات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اب اصولی طور پر علوم خمسہ کی توجیحات ذکر کرتے ہیں۔ آیات جدل یعنی جن آیتوں میں گمراہ فرقوں کی تردید کی گئی ہے ان میں عمدہ توجیہ یہ ہے کہ مفسر تفسیر کے دوران ان گمراہ فرقوں کے عقائد و نظریات اور ان کی رسوم و عادات کی اچھی طرح وضاحت کرے اور تردید کے طریقوں کو خوب نکھار کر بیان کرے۔ اس لیے شاہ صاحب نے پہلے باب کی پہلی فصل میں جن گمراہ فرقوں کی قرآن کریم میں تردید کی گئی ہے ان کے عقائد و نظریات اور گمراہیوں کو وضاحت سے بیان کیا، پھر ان گمراہیوں کو قرآن کریم نے جن جن طریقوں سے رد کیا ان کی خوب تشریح فرمائی۔ ایک گل پیچھے پڑھ لئیے جی۔ پس عمدہ توجیہ آیات الجدل میں فرق باطلہ کے مذاہب کی تحریر اور وجوہ الزام کی تنقیح۔ شابہ جی۔ آیات الجدل میں فرق باطلہ کے مذاہب کی تحریر اور وجوہ الزام کی تنقیح جی۔ فی آیات الاحکام تصویر صورت المسئلۃ و بیان فوائد القیود من الاحتراز او غیرہ۔ اور عمدہ توجیہ آیات الاحکام میں مسئلے کی صورت کی تصویر واضح کرے مفسر کے مسئلہ ہے ایک اندی تصویر کی ہے اندی اور بیان کرنا قیود کے فوائد کا، اس آیت میں جو قیود ہیں ان کے فوائد کہ یہ قید احترازی ہیں یا احترازی نہیں ہیں۔ اعتراضی ہیں تو جہاں یہ قید نہیں ہوگی پھر مسئلہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر اعتراضی نہیں ہے تو پھر یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ سمجھے ہی؟ اور دھیان کر عمدہ توجیہ آیات احکام میں یعنی جن آیتوں میں احکام بیان کیے گئے ہیں ان کی عمدہ توجیہ مسائل کی صورتوں کو بیان کرنا ہے اور فوائد قیود کو واضح کرنا ہے کہ فلاں قید احترازی ہے اور فلاں قید اتفاقی ہے۔ مثلا ارشاد خداوند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ کی عمدہ توجیہ یہ ہے کہ مفسر نماز قصر کرنے کی صورت کو اچھی طرح بیان کرے کہ بھی نماز قصر کیڑی شاید ہی ہے، کنے سفر تے کرنی ہے تے کنے دن تک روے تے کر سکتا ہے۔ اے گل بیا اے ہوگی مسئلے دی تصویر، اے ہوگی مسئلے دی تصویر اور فوائد اچھا جی بیان کرے اور یہ بتائے کہ ان خفتم کی قید احترازی نہیں ہے بلکہ
خاص سفر تم خوف سے کرو، خوف ہو یا نہ ہو تم قصر کر سکتے ہو، آگے سمجھے، اے شابہ سے۔ اور عمدہ توجیہ آیات الاحکام میں مسئلے کی صورت کی تصویر اور بیان کرنا قیود کے فوائد کو اعتراض سے یا اس کے غیر سے۔ بھئی یہ قاعدہ اعتراضی نے کہ اعتراضی نہیں جی۔ اور عمدہ توجیہ آیات الاحکام میں مسئلے کی صورت کو بیان کرنا اور قیود کے فوائد کو بیان کرنا اعتراض سے یا اس کے غیر سے جی۔ آیات تصویر بآلاء اللہ تصویر تلک النعم و بیان مواضعها عمدہ توجیہ تذکیر بآلاء اللہ کی آیات میں ان نعمتوں کی تصویر بیان کرنی اور ان کے مواضع جزیہ کا بیان، ان کے آیات تذکیر بآلاء اللہ یعنی جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا تذکرہ ہے، ان کی عمدہ توجیہ یہ ہے کہ مفسر ان نعمتوں کی تفصیل بیان کرے، کیڑی کیڑی نعمت، پھر یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے کس کو نوازا، اے جزیات نہیں۔ مثلا ارشاد خدا بندی ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون کی عمدہ توجیہ یہ ہے کہ مفسر ان نعمتوں کی وضاحت کرے جن کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، پھر یہ بتائے کہ ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو نوازا تھا۔ اور عمدہ توجیہ تذکیر بآلاء اللہ کی آیات میں تصویر ہے ان نعمتوں کی اور بیان ان نعمتوں کے مواضع جزیہ کا کہ یہ نعمتاں کنوں کنوں ملیاں جی من کرو کی بنیا۔ عمدہ توجیہ تذکیر بآلاء اللہ کی آیات میں ان نعمتوں کی تصویر اور تصویر کا مطلب ہے وہ نعمتاں کیڑیاں نے پھر کنوں ملیاں نے مواضع جزئیہ کو بیان کرنا۔ اللہ بھلا کرے تا سبق ہو جا کرو پھر ہی مڑیا کرو جی۔ بیان و ترتب بعض القصص علی البعض و ایفاء حق التعریض الذی یارد فی اثناء سرد القصۃ۔ اور عمدہ توجیہ تذکیر بآیات اللہ کی تذکیر بایام اللہ کی آیات میں بیان کرنا بعض قصص کے ترتب کا بعض پر اور پورا حق دینا تعریض کا، ایفائے حق کے تعریض کرنا وہ جو وارد ہے قصے کے چلاؤ میں فی اثناء سرد القصۃ، قصے سارے کے اندر جو تعریضیں ہیں ان کو بیان کرنا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ آیات تذکیر بایام اللہ یعنی جن آیتوں میں فرمان برداروں کو نوازنے اور نافرمانوں کو سزا دینے کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان کی عمدہ توجیہ ان واقعات کا باہمی ربط و تعلق بیان کرنا ہے جو ایک دوسرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا ارشاد خدا بندی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً میں بنی اسرائیل کو ذبح بقرہ کا جو حکم دیا گیا تھا اس کے بارے میں بتائے کہ اس کا تعلق اس ناحق قتل سے تھا جس کے قاتل کے بارے میں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ نیز آیات تذکیر بایام اللہ کی عمدہ توجیہ ان واقعات کی مختصر وضاحت کرنا بھی ہے جن کی طرف قرآن کریم میں اشارے کیے گئے ہیں۔ ان کی مثالیں پہلے باب کے بالکل آخر میں گزر چکی ہیں۔ اور عمدہ توجیہ تذکیر بایام اللہ کی آیات میں بیان کرنا بعض قصص کے ترتب کا بعض پر اور
پورا حق دینا تعریض کا، وہ تعریض جو وارد ہے قصے کے چلاؤ کے درمیان میں۔ جی توجیہ تذکیر بھی ایام اللہ کی آیات میں بعض قصص کے ترتب کا بعض بیان کرنا، بعض قصص کے ترتب کا بعض پر، اور پورا حق دینا تعریف کا، وہ تعریف جو وارد ہے قصے کے چلاؤ کے درمیان۔ وفی تذکیر بالموت وما بعدہ تصویر تلک الامور وتقریر تلک الحالات۔ عمدہ توجیہ تذکیر بالموت میں اور ما بعد الموت میں ان امور کی تصویر کہ وہ امور کیسے ہوں گے، اور ان حالات کی تقریر تاکہ بندے نو گل سمجھ آ جائے۔ آیات تذکیر بالموت وما بعدہ میں یعنی جن ایتوں میں موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات و حالات کا تذکرہ ہے، ان کی عمدہ توجیہ ان واقعات و حالات کی منظر کشی کرنا اور ان کی خوب وضاحت کرنا ہے۔ ان واقعات کی تفصیل بھی پہلے باب کی دوسری فصل میں گزر چکی ہے، چند اکائیاں نے پیچھے۔ اور عمدہ توجیہ تذکیر بالموت وما بعدہ میں او مفسرین کر چکے نے، او سارا کو جو ہن صرف پڑھ کے آپ سمجھنا تے لوکاں نو سمجھانا، او بھلا ہوے او سائیں مرن اس موبائل دے۔ اور تذکیر بالموت وما بعدہ میں عمدہ توجیہ یعنی ان آیات میں عمدہ توجیہ ان امور کی تصویر اور ان حالات کی تقریر۔ وہ سمجھے ہی اگے جی انواع توجیہ، توجیہ کے انواع کی یہ ہن دستے نے کہ بڑے کمال گل جی، مختلف شاہ جی گلاں لیا رہے ہیں تاکہ ساڈے کو کھانے چ پہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان بعيدا عن الفهم بسبب عدم الألفة به۔ انواع توجیہ کے فنون سے ہے، یعنی اور چیزاں نویاں چیزاں توجیہ کے فنون سے قریب کرنا اس کو جو بعید ہو فہم سے۔ او بعید کیوں ہویا؟ بسبب عدم الفت کے اس کے ساتھ، تو اس چیز کو قریب کر کے بیان کرنا یہ بھی فنون توجیہ کی سابقہ صورتوں کے علاوہ کچھ اور صورتیں بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں عدم مناسبت کی وجہ سے جو بات عام قاری کی سمجھ سے بالا تر ہو اس کو قریب الفہم کرنا، اس کو اور توجیہ کے انواع اور فنون توجیہ سے ہے قریب کرنا اس کو جو بعید ہو فہم سے بسبب عدم الفت کے اس کے ساتھ۔ جی اور توجیہ کے فنون سے ہے قریب کرنا اس کو جو بعید ہو فہم سے بسبب عدم الفت کے اس کے ساتھ۔ بدف تعارض بین الدلیلین او التعریضین او فیما بین المعقول والمنقول۔ اور فنون توجیہ سے ہے دلیلین کے درمیان جو تعارض ہے اس کو دفع کرنا، اور تعریضین کے درمیان جو تعارض ہے اس کو دفع کرنا، اور معقول اور منقول کے درمیان جو تعارض ہے اس کو دفع کرنا۔ جی میں قرآن پاک میں تو یہ حکم ہے، عقل کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے، اس کو حل کرنا، اس کو حل کرنا۔ جی سمجھی گل؟ دو دلیلوں یا دو تعریضوں یا معقول اور منقول کے درمیان اگر تعارض ہو تو اس تعارض کو دفع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اور فنون توجیہ سے ہے دفع کرنا تعارض کا دلیلین کے درمیان، بتعارض کتھے؟ دلیلین کے درمیان یا تعریضین کے درمیان، یا ان میں جو معقول اور منقول کے درمیان ہے۔ شاباش جی۔ توجیہ سے ہے دفع کرنا تعارض کے درمیان یا تعریضین کے درمیان یا ان کے درمیان جو معقول کے درمیان ہے۔
آگے والتفریق بین الملتبسین، اور فنون توجیہ سے ہے ملتبسین کے درمیان تفریق کرنی. دو حکم نے آپس رل مل گئے نے، ان میں تفریق کرنی، دو مشتبہ چیزوں کے درمیان فرق کرنا تاکہ کجیاں نہ ہون، فرق پتہ لگ جائے. یہ بھی توجیہ کے فنون سے ہے. اور توجیہ کے فنون سے ہے ملتبسین کے درمیان تفریق کرنی. ہوں ایک قانون یاد ہون تے کسی بھی تفسیر دا مطالعہ کرو گے تو تانوں یہ گلاں سمجھ آن گیا بھی تے اے گل بیان ہو رہی ہے. جی اور فنون توجیہ سے ہے ملتبسین کے درمیان فرق کرنا، والتطبیق بین المختلفین، اور فنون توجیہ سے ہے دو چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں، یعنی ان میں تعارض ہو رہا ہے، ان میں تطبیق کرنی کہ اس کا محمل یہ اور اس کا، لہذا کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے. وہ سمجھے ہی دو مختلف باتوں میں تطبیق دینا، دو مختلف اور فنون توجیہ سے ہے تطبیق کرنی مختلفین کے درمیان. جی توجیہ سے ہے تطبیق کرنی مختلفین کے درمیان. جی وبیان صدق الوعد الذی اشیر الیہ فی الآیۃ، اور فنون توجیہ سے ہے بیان کرنا وعدے کے صدق کو، وہ وعدہ کے اشارہ کیا گیا اس وعدے کی طرف آیت میں، وہ وعدہ سچا ہے، اس کے صدق کو بیان کرنا. سنیں ہی اس وعدہ کی صداقت کو واضح کرنا جس کی طرف آیت میں اشارہ آیا ہے. اور فنون توجیہ سے ہے بیان کرنا وعد کے صدق کا، وہ وعد اشارہ کیا گیا ہے اس وعد کی طرف آیت میں. جی اور فنون توجیہ سے ہے بیان کرنا وعدے کے صدق کا، وہ وعدہ اشارہ کیا گیا اس کی طرف آیت میں. وبیان کیفیت عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما امر به فی القرآن العظیم، اور فنون توجیہ سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی کیفیت کو بیان کرنا، اس کے ساتھ کے حکم دیے گئے سرکار، اس کے ساتھ قرآن عظیم میں آقا حضور کو قرآن عظیم میں جو حکم ہوا کہ آپ اس طرح کریں، اس عمل کی کیفیت بیان کرنی کہ سرکار نے وہ عمل کیسے کیا تھا تاکہ گل کھل جائے. سنیں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عمل کیا، اس کو بیان کرنا، اس کو کرنا. ان قسموں میں سے بعض کی مثالیں اور توجیہ کی مزید وضاحت دوسرے باب کی تیسری فصل کے آخر میں گزر چکی ہے، چنگی پڑی گزر چکی، کاٹ کے دیکھ لو. اور فنون توجیہ سے ہے بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی کیفیت کو اس کے ساتھ کہ حکم دیے گئے سرکار اس شے کے ساتھ کتھے قرآن عظیم میں. جی اور فنون توجیہ سے ہے بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی کیفیت کو اس شے کے ساتھ کہ حکم دیے گئے سرکار اس شے کے ساتھ قرآن عظیم میں. جی وبالجملۃ فالتوجیہ قدیم فی تفسیر الصحابۃ ولا یبقى حقه حتى يبين المفسر وجه الصعوبۃ مفصلا ثم يتكلم في حل الصعوبۃ بالتفصیل ثم يزن تلك الاقوال وزنا عدلا. اقوال یار دل کیسے میں اشارہ ہے یار. خلاصہ کلام پس توجیہ کثیر ہے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کی تفسیر میں، اور نہیں ادا کیا جائے گا حق اس کا حتیٰ کہ بیان کرے مفسر صعوبت کی وجہ مفصلا، پھر کلام کرے تفصیل کے ساتھ اس مشکل کے حل کرنے میں، پھر وزن کرے ان اقوال کا وزنن عدلن، سونا وزن کرے کہ بے کنج ہونا چاہیے. سنیں ہی خلاصہ کلام یہ ہے
کہ صحابہ کرام کی تفسیروں میں نظم قرآن کی توجیحات بہت ہیں، اور توجیح کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب مفسر دشواری کی مفصل وجہ بیان کرے اور دشواری کو اچھی طرح حل کرے، پھر اپنی بیان کردہ وجہ اور حل کو انصاف کے ساتھ تولے جڑے آپ بیان کر رہے ہیں، اور جانچے کہ اس میں کتنا وزن اور کتنی صحت ہے، جڑی گل بھی میں آپ کر رہا ہوں، یہ پورا دھیان کرے جی۔ خلاصہ کلام پس توجیہ کثیر ہے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کی تفسیر میں، اور نہیں ادا کیا، نہیں پورا کیا جائے گا حق اس تفسیر کا یا اس توجیہ کا، حتیٰ کہ بیان کرے مفسر صحبت کی وجہ۔ بے صحابہ نے تفسیر کی تھی اندی تھی وجہ صحبت کی ہے مفصلاً، وہ تفصیل نہ وجہ بیان کرے، پھر کلام کرے صحبت کے حل میں تفصیل کے ساتھ، پھر آپ ان حل کرے، پھر وزن کرے ان اقوال کا وزناً عادلاً عدلاً جی۔ خلاصہ کلام پس توجیہ کثیر ہے صحابہ پاک کی تفسیر میں، اور نہیں پورا کیا جائے گا حق اس کا، حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کلام کرے حل صحابت میں تفصیل کے ساتھ، پھر وزن کرے ان اقوال کا وزناً عدلاً۔ غلو المتکلمین، متکلمین کا غلو، کن کا؟ متکلمین کا غلو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو شابت۔ وَأَمَّا غُلُوُّ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي تَعْوِيلِ الْمُتَشَابِهَاتِ وَبَيَانِ حَقِيقَةِ الصِّفَاتِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَذْهَبِي بل مذهبی مذاہب مالک، مذاہب کے مذہب مالک والثوری وابن المبارک وسائر المتقدمین، وهو امرار المتشابہات علی ظواہرها وترک الفوز فی تاویلها۔ ہاں ترک بھی ٹھیک ہے۔ متکلمین کا غلو، اور بہرحال متکلمین کا غلو کرنا متشابہات کی تعویل میں اور اللہ تعالیٰ کے صفات کی حقیقت کے بیان کرنے میں جو غلو کیا ہے، پس نہیں ہے یہ میرے مذہب سے، میں اس گل کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میرا مذہب ہے حضرت امام مالک، حضرت امام ثوری، حضرت ابن مبارک اور باقی متقدمین کا۔ وہ کیا ہے کہ گزارنا متشابہات کو ان کے اپنے ظواہر پر، اور چھوڑنا غور و خوض کو ان کی تعویل میں، بس سمجھے ہی کہ کوئی نہ توجہ کریں۔ میں متکلمین کا غلو بڑی اہم گل جو ہے نظم قرآن کی توجیہ کرنا، یعنی جہاں پڑھنے والوں کو کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے اس کو واضح کر کے حل کرنا مفسر کی ذمہ داری ہے، اور کامیاب مفسر وہ ہے جو تمام مشکل مقامات کو حل کرتا ہے۔ مگر متکلمین اسلام متشابہات کی تعویل اور صفات خداوندی کی حقیقت بیان کرنے میں جو غلو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جس کو امام مالک، جناب سفیان ثوری، جناب عبداللہ بن مبارک اور دیگر متقدمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنایا ہے، اور وہ یہ کہ متشابہات کے ظاہر پر ایمان رکھا جائے، متشابہات کے ظاہر پر ایمان رکھا جائے اور اس کی تعویل میں غور و خوض نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثم استوى علی العرش، استوا کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ اللہ کا استوا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا استوا کے لغوی معنی معلوم ہے اور اس کی کیفیت نامعلوم۔ استوا دا معنی سے جان دیں، اللہ دے استوا دی کیفیت کی اسان نہیں پتا، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس پر کہ اللہ کا استوا ہے جس کو ہم نہیں جانتے، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کہ وہ کیفیت کی ہے، یہ سوال کرنا
اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے جب استوا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، اور مزید فرمایا جناب امام مالک نے کہ جو شخص دوبارہ یہ سوال کرے گا ایک بار تو بعد میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ دوبارہ پھر پوچھا تو میں گردن لا دینی جی بھی یہ کہڑے چکرن پہ گئے ہو تسی جی غلو متکلمین کا، اور بہرحال غلو متکلمین کا متشابہات کی تعویل میں اور صفات کی حقیقت کے بیان میں پس نہیں ہے یہ میرے مذہب سے، بلکہ میرا مذہب امام مالک، امام ثوری اور ابن المبارک اور باقی متقدمین کا ہے اور وہ گزارنا متشابہات کو ان کے ظواہر پر اور ترک کرنا غور و خوض کو ان کی تعویل میں شابہ جی۔ المتکلمین اور بہرحال متشابہات کی صفات کی حقیقت کے بیان میں پس نہیں ہے یہ میرے مذہب سے جی، بلکہ میرا مذہب ہے امام مالک، امام ثوری، ابن المبارک اور باقی متقدمین کا، اور وہ گزارنا متشابہات کو ان کے ظواہر پر اور چھوڑنا اور خوض کو ان کی تعبیر میں۔ الجدال فی القرآن، قرآن میں جدال کرنا، ایتا نو ایتا نال ٹکرانا جی، اور جڑا کام ہون تو طول پکڑے کھڑا جی جی ہولی ہولی مقدہ پہ والنزاع فی الاحکام المستنبطات واحکام مذہب نفسه وحدم مذہب الاخرین والاحتیال لدفع الادلة القرآنیت کل ذلك لیس بصحیح عندی، اور جھگڑا کرنا احکام مستنبطہ میں کتوں قرآن پاک کی چوں، اور پکا کرنا اپنے مذہب کو اور گرانا دوسروں کے مذہب کو، اور ہیلا کرنا ان کے ادلہ قرآنیہ کے دفع کے لیے کہ انہوں نے جو سمجھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاہ سے فرماندے نے کل یہ نہیں صحیح میرے نزدیک اے جڑی گل ہے بھائی بھی انہاں وچ جھگڑا کرنا اپنے مذہب دا احکام دوجیاں دے مذہب نو گرانا مذاق کرنا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے جی۔ باخشا ان یکون ذلک من قبیل التدارع بالقرآن، میں ڈرتا ہوں یہ کہ ہو جائے گا یہ جڑا شریعت وچ منع ہے تدارع بالقرآن کی، التدافع تدافعا فی الخصومات و نحوها، اور حرام ہے تدارع بالقرآن بے قرآن نو قرآن دے مقابلے لیا کے ٹکرانا ہے کیے بقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محض ہلاک ہوئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے اسی کے سبب سے وہ مارتے تھے کتاب اللہ کے بعض کو بعض کے ساتھ، بعض نہ ٹکراندے سڑ جی جی او ہے میں اور میرے وہ دیسی یارو وہ کیڑے پاسے جائیے وہ کیڑے کماں تے لگ گئے ہاں وَإِنَّمَا اللَّازِمُ لازم ان یطلب مدلول الآیات ویتخذه مذهبا له سواء ذهب الیہ الموافق او المخالف، معاذ لازم ہے مسلمان پر یہ کہ طلب کرے آیات کے مدلول کو اور بنائے اس مدلول کو اپنا مذہب، برابر ہے کہ گیا ہو اس کی طرف اس کا موافق یا مخالف، جیڑا انہوں سمجھ آوے اس ہوتے ہو کرے، لیکن اس مقام تے کو پہنچے گا تو پھر یہ تو جی میں اسی لگے ہیں جس کام تے بھی ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے، میں تو غلام سہنا تھا پھر کوٹی کھانے یا بیاں کو اور کی کرنا ہے جی، اور سمجھی گل بھی پہلے مقام تے پہنچے نا تو پھر جو سمجھ آیا وہ، ہر بندہ اپنے علم کا مکلف ہے، ہر بندہ علم کا مکلف ہے، سمجھے ہی جس طرح متشابہات کی تعویل اور صفات خداوندی کی حقیقت بیان کرنے میں غلو کرنا صحیح نہیں،
اسی طرح قرآن کریم سے مستنبط کردہ احکام میں جھگڑا کرنا اور اپنے مذہب کے اثبات اور دوسروں کے مذاہب کے انہدام کی کوشش کرنا اور قرآنی دلائل کو دفع کرنے کی توجیہ کرنے کی تدبیریں کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں تدارول قرآن یعنی قرآن کا باہم ٹکرانے اور رد کرنے کا اندیشہ ہے، اور تدارول قرآن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی سنیا جے کہ جناب عبداللہ نے سامع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے سنا قوما نے قوم کو یتدارون فی القرآن کہ سرکار نے صحابہ پاک نے سنے بھی وہ بعض کے خلاف ایتا پیش کر رہے ہیں۔ پس فرمایا انما حالک من کان قبلکم بہذا ضربوا کتاب اللہ بعد ببعض، فرمایا وَإِنَّمَا نُزِلَ کتاب اللہ، محض نازل کی گئی اللہ کی کتاب، یصدق بعضہ بعضا، پس نہ تکذیب کرو تم اس کے بعض کی بعض کے ساتھ، پس فما علمتم منہ، جو جانو تو کہو تم کہ سانو اے سمجھ آئیے، وما جہلتم، اور جس کے بارے میں تم جاہل ہو وہ فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، تو اس کے عالم کے سپرد کر دو۔ سنے ہی یہ سونے دا حکم ہے، قرآن نہ ٹکراؤ نہیں، یہ تو قرآن دی تصدیق واسطے آیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے حجت البالغہ میں ارقام فرماتے ہیں، ترجمہ سنانا کہ تدارو بالقرآن حرام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک آیت سے استدلال کرتا ہے، دوسرا شخص اس کو دوسری آیت سے رد کرتا ہے، اپنے مذہب کو ثابت کرنے اور اپنے مخالف کے مذہب کو معدوم کرنے کی غرض سے، یا کسی امام کے مذہب کی دوسرے امام کے مذہب کے مقابلہ میں نصرت کرنے کی غرض سے، اور ظہور ثواب کا پورا خیال نہ رکھتا ہو، صرف جو اب کہتے ہیں وہ ثابت کرنا ہے وہ، اور اسی طرح تدارو بالسنہ بھی اس کے مانند حرام ہے۔ سنتا نال ٹکرانا یہ بھی کی ایک تو یہ بھی کہ پیش کر کے تندہ جی حل دسو کی ہے جی، تو بزرگاں بڑیاں محنتاں کی تھیں۔ غرض قرآن نے دیکھنا بار باروں کہ دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں میں یہ ہے، الغرض قرآن پاک قرآن کریم کو باہم ٹکرانا اور اس کے دلائل کو دفع کرنا، یعنی ان دی توجیہ کر دینا صحیح نہیں، بلکہ آیت کے مدلول اور مفہوم کی جستجو کرنا اور اس کو اپنا مذہب بنانا ضروری ہے، چاہے وہ مدلول اور مفہوم اس کے مذہب کے موافق ہو یا مخالف ہو، موافق ہو یا مخالف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، منع کرو الجدال فی القرآن، اور جھگڑا کرنا احکام مستنبطہ میں اور اپنے مذہب کے پکا کرنے میں، آخرین کے مذہب کو گرانے میں، اور ہیلا کرنا ادلہ قرآنیہ کے دفع کے لیے جڑے دوسرا پیش کیتیاں نے، کل یہ نہیں ہے صحیح میرے نزدیک، میں خوف کرتا ہوں یہ کہ ہو جائے گا یہ تدارو بالقرآن کے قبیلے سے، محض لازم ہے یہ کہ طلب کرے آیات کے مدلول کو اور بنائے اس کو اپنا مذہب، برابر ہے کہ کیا ہو اس کی طرف موافق یا مخالف۔ شاہ صاحب فرماندے پے نے جیڑی گل قرآن کو سمجھ آوے تہاڈا مذہب وہ ہونا چاہیے، پاویں تہاڈے حضرت اس دے مخالف ہی کیوں نہ ہو، کہ نہیں پہ فرماندے؟ یہ جرت نال کام ہے، کہندے نال جرت نال۔
اس تو بغیر نہیں ہو سکتے. جی اور جھگڑا کرنا احکام مستنبطہ میں اور پکا کرنا اپنے مذہب کو اور گرانا دوسروں کے مذہب کو اور حیلہ کرنا ادلہ قرآنیہ کے دفع کے لیے کل یہ نہیں ہے صحیح میرے نزدیک، اور ڈرتا ہوں میں یہ کہ ہو یہ اقتدار بالقرآن کے قبیلے سے، اور محض لازم یہ ہے کہ طلب کرے آیات کے مدلول کو اور بنائے اس کو مذہب اپنا، برابر ہے کہ کیا ہو اس کی طرف موافق یا مخالف. لغت القرآن واما لغت القرآن فینبغی اخذها من استعمالات العرب الاولین وان يعتمد كليا على معلوم بھی ٹھیک ہے مفسر وان يعتمد كليا على آثار الصحابة والتابعين رضي الله والتابعين رضی اللہ تعالی عنہم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی، لغت القرآن، قرآن کی جو لغت بیان کرنی ہو، اور بہرحال لغت القرآن پس واجب ہے، مناسب ہے لینا لغت القرآن کو عرب اولین کے استعمالات سے، چونکہ قرآن اس دور میں نازل ہوئے، اس دور کے جو عربی ہیں ان کی لغت کو لینا. سنیں ہی. اور یہ کہ اعتماد کرے بعد والا مفسر کلی طور پر صحابہ پاک اور تابعین کے آثار پر کہ انہوں نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے. جی سمجھ گئے ہیں. لغات قرآن کے سلسلہ میں اہم بات، لغات قرآن یعنی قرآن کریم کے الفاظ کے معانی عام لغت کی کتابوں میں تلاش نہیں کرنے چاہیے، بلکہ قدیم عربوں کے استعمالات و محاورات سے اخذ کرنے چاہیے. اور لغات قرآن کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم سے جو آثار و اقوال مروی ہیں ان پر پورا اعتماد کرنا چاہیے. تو جہاں جہاں نہیں ہے وہاں پرانی لغتوں کو دے کر، اور مفسرین نے بڑی محنت سے وہ کام کر دیا، اب صرف مطالعہ کی ضرورت ہے. لغات القرآن اور بہرحال لغت القرآن پس مناسب ہے لینا اس کا لغت القرآن کا عرب اولین کے استعمالات سے. اور یہ کہ اعتماد کرے مفسر کلی طور پر صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ عنہم کے آثار پر. شابہ جی شابہ جی. اور بہرحال لغت القرآن پس مناسب ہے لینا اس کا عرب اولین کے استعمالات سے، اور یہ کہ صحابہ پاک اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار پر. نحو بڑا ہی اہم مسئلہ پڑھے نے کنی باری جی اتھے نہیں نحو دی کتابیں وقد وقع فی نحو القرآن خلل عجیب وهو أن طائفة من المفسرين اختاروا مذهب سيبويه فيؤولون كل ما خالف مذهبه وإن كان التأويل بعيدا، وهذا لا يصح عندي بل ينبغي اتباع الأقوى والأوفق بالسياق والسباق سواء كان مذهب سيبويه أو مذهب الفقهاء. نحو القرآن اور تحقیق واقعہ ہوا ہے قرآن پاک کی نحو بیان کرنے میں خلل عجیب قسم کا. اور وہ خلل عجیب یہ ہے کہ ایک طائفہ من المفسرین نے اختیار کیا سیبویہ کے مذہب کو، بس سارے قرآن پاک حدیث پاک نو ٹال کے سیبویہ دے مذہب تے لے ہونا ہے، اور پس تعویل کرتے ہیں ہر اس کی جو مخالف ہو اس کے مذہب کی. کس کی وجہ یہ ہے اگرچہ ہو وہ تعویل
شاعری فرماندے نے یہ میرے نزدیک بلکہ واجب ہے اتباع کرنا اقوا اور اوفق بالسیاق و سباق کا، جڑا سیاق و سباق دے موافق ہے اس دی برابر ہے کہ وہ سیب وے کا مذہب بنے یا فرا کا یا کسی اور نحوی کا۔ جی یحییٰ بن زیاد ابو زکریا کوفی المعروف بالفرا 207 وچ وصال ہویا جی، اور سمجھ گئے۔ اور تحقیق نحو القرآن اور تحقیق واقعہ ہوا ہے قرآن کی نحو میں خلل عجیب، اور وہ یہ ہے کہ ایک طائفہ مفسرین سے اختیار کیا انہوں نے مذہب سیب بہ کا، پس تعویل کرتے ہیں ہر اس کی جو مخالف ہو اس کے مذہب کے، اگرچہ ہو تعویل بعید، اور یہ نہیں صحیح میرے نزدیک، بلکہ مناسب ہے اتباع کرنی اقوا کی اور اوفق کی، سیاق و سباق کے ساتھ، کہ سبب سے جڑا اوفق تے اقوا ہے جی برابر ہے کہ ہو مذہب سیب وے کا یا مذہب فرا کا۔ جی قرآن اور تحقیق واقع ہے قرآن کی نحو میں خلل عجیب، اور وہ یہ ہے کہ طائفہ مفسرین سے اختیار کیا انہوں نے مذہب سیب وے کا، پس تعویل کرتے ہیں ہر اس کی جو مخالف ہو سیب وے کے مذہب کے، اگرچہ ہو تعویل بعید، اور یہ نہیں صحیح میرے نزدیک، بلکہ واجب ہے اتباع اقوا اور اوفق کی سیاق و سباق کے ساتھ، برابر ہے کہ وہ مذہب سیب وے کا یا مذہب فرا کا۔ نحوی ترکیب کے بارے میں اہم ہدایت اور انوکھی تحقیق۔ قرآن کریم کی ترکیب کرنے میں عجیب خلل واقع ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے سیب وے کے مذہب کو اتنا مضبوطی سے تھام لیا ہے کہ جو بات قرآن کریم کی ترکیب میں سیب وے کے مذہب کے خلاف ہوتی ہے اس کی تعویل کرتے ہیں، چاہیے وہ کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو۔ حالانکہ یہ نہیں کہ میں نے دیکھنا گناہ بھی کتاب ہوتے دیکھیے نال تینوں سمجھ آوے دوبارہ، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں، صحیح اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ جو مذہب سب سے زیادہ قوی اور آیت کے سیاق و سباق سے زیادہ موافقت رکھتا ہو اس مذہب کو اختیار کیا جائے، چاہے وہ سیب وے کا مذہب ہو یا فرا کا مذہب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دھیان ہوئے نیز یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے، دھیان کریں میں، قرآن کریم کی بعض آیتوں میں مشہور نحوی قاعدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ان ذرا دھیان کرے جی، اگو پڑھ دیں ہاں لیکن جواب اگوں آئے گا جی، لیکن ایک سن لو، خلاف ورزی کی گئی مطلب بظاہر نحوی قاعدے کی جڑ بعد تیار ہوئے بعد مثلا سورہ نساء کی آیت 162 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ۔ جی حالانکہ نحوی یہاں نحوی قاعدے کے مطابق والمقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے تھا، یا کھول کے دیکھ لو پہ معطوف ہے نا والمؤتون الزکاۃ، والمقیمون ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ نمبر 63 میں ہے اِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، حالانکہ یہاں نحوی قاعدے کے اعتبار سے اِنَّ هَٰذَيْنِ لَسَاحِرَانِ ہونا چاہیے تھا۔ نیز سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 69 میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون، یہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم ہے عطف کے ذریعے، الذین تے والذین پھر والسابئ، تو اسم کیا ہوتا ہے منصوب، حالانکہ یہاں والسابئین ہونا چاہیے تھا۔ ان ارشادات خدا بندی کے بارے میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہن پڑھ اگلی گل وقد وقد قال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فی مثل قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة ستقیمها العرب بألسنتها بس اور تحقیق فرمایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی مثل میں ایت اور جتھے جتھے بظاہر بھی ناوی والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة فرمایا ان قریب قائم کر دیں گے اس کو عرب اپنی زبانوں کے ساتھ. آپ نے جملہ فرمایا ان قریب قائم کریں گے اس کو عرب اپنی زبانوں کے ساتھ. اور تحقیق فرمایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی مثل میں والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة اور تام واسطے نہ میر تو شروع کر کے اجے تک تے اگلے سال خیر عید شرع قطرندہ وچ بھی عرض ہے کہ یہ سارے قاعدے اکثری ہیں کلیے نہیں ہیں کلیے نہیں ہیں کلیے نہیں ہیں سارے کیا ہیں کیا فرمایا کہ ان قریب سیدھا کر دیں گے اس کو عرب اپنی زبانوں کے ساتھ. بسم اللہ اور تحقیق فرمایا حضرت عثمان قائم کر دیں گے اس کو رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی مثل میں والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة ان قریب سیدھا کر دیں گے اس کو عرب اپنی قائم کر دیں گے وتحقیق حاضر الکلمہ. اچھا جی آپ نے جو ہے فرمایا کہ ان قریب عرب جو ہے اپنی زبانوں کے ساتھ ان کو مقیم کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شاہ صفر فرماندے نے میرے نزدیک اے مطلب اس جملے دا آپ دے اس جملے دا کیڑا وتحقیق هذه الكلمة عندي ان مخالفة التعبيرات المشهورة ايضا تعبير صحيح وكثيرا ما بس تحقیق اس جملے کی میرے نزدیک یہ ہے تعبیرات مشہورہ کی مخالفت بھی تعبیر صحیح ہے. تعبیرات مشہورہ کی مخالفت بھی تعبیر صحیح ہے. سنیں جی وَكَثِيرًا مَا يَتَّفِقُ لِلْعَرَبِ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ فِي أَثْنَاءِ الْخُطُبِ وَالْمُحَاضَرَاتِ مَا يُخَالِفُ الْقَاعِدَةَ الْمَشْهُورَةَ. اور بہت دفعہ اتفاق ہوا ہے عرب اولین کے لیے یہ کہ جاری ہوتے تھے ان کی زبانوں پر خطبوں اور محاوروں کے اثناء میں وہ جو مخالف ہوتے تھے قاعدہ مشہورہ کے قاعدہ تو لہذا پھر وہ بھی زبان ہوئی وہ بھی اور بعد علی ڈردے نے نہ بونا دے مطابق پڑھنی عبارت لیکن وہ جڑا پڑھیا جے صرف دی کتاب شعر والی کیڑی سی اندر کنے پڑھے نے اور بھی کول اس الفیے وچ کتنے اور کول پڑھے نے جی فاعل منصوب تے مفعول بھی مرفوع کنے کول پڑھے نے جی اور اور تحقیق اس کلمے کی میرے نزدیک یہ ہے کہ تعبیرات مشہورہ کی مخالفت بھی تعبیر صحیح ہوتی ہے. تعبیرات مشہورہ کی مخالفت بھی تعبیر صحیح ہوتی ہے. سنیں ہی اچھا جی اور بہت دفعہ متفق ہوا ہے عرب اولین کے لیے یہ کہ جاری ہوئے ان کی زبانوں پر خطبوں اور محاورات کی اثناء میں کیا جاری وہ جو مخالف ہیں قاعدہ مشہورہ کے لہذا انہوں نے بھی ٹھیک ہی پڑھے ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے وے جی. اور تحقیق اس کلمہ کی میرے نزدیک یہ ہے کہ مخالفت تعبیرات مشہورہ کی بھی تعبیر صحیح ہے اور بہت دفعہ اتفاق ہوا ہے عرب اولین کے لیے یہ کہ جاری ہوئے ان کی زبانوں پر خطب اور محاورات کے درمیان میں وہ جو مخالف ہیں قاعدہ مشہورہ کے اے پکا لوت پریشانی مکی بھئی قانون تو یہ ہے قرآن پاک میں یوں کیوں ہے بھئی قرآن پاک کے جائے اے بھی لغت ہے اے بھی گل خوب مکی جی جڑیاں توجیاں کر کے وہ جڑا پہندے نے شاہ جی بھی خلل عجیب واقعہ بھی کروڑ مروڑ کے سی بیت مذہب دے مطابق لے ہونا ہے ایک ہی مطلب ہویا جی.
فلما نزل القرآن سیب وید میں خلاف نہیں ہو رہا جنہ بھی شاہ صاحب فرماندے نے جنہ بھی کوشش کی تھی بھی ہر جتھے بھی خلاف آیا نا انہوں مروڑ کے سیب وید مذہب دے تابع کرنا انہاں ٹھیک نہیں کیتا یہ مطلب ہے جی ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب الأولين فلا عجب أن جاءت الأجاء في موضع الباب أحيانا أو وقع المفرد مقام التثنية أو وارد المؤنث مقام المذكر فالمحقق عند بس صبر کریں جب کہ نازل ہوا قرآن کریم عرب اولین کی لغت پر تو پس کوئی تعجب نہیں ہے یہ کہ آ جائے یا کس کی جگہ واو کی جگہ کبھی کبھی اور یا واقعہ ہو مفرد کس کی جگہ یا وارد ہو مؤنث کس کی جگہ تے رولا مکیا اور جب کہ بھئی ساڑھے بھی اندر کور جڑی ہو رہی ہے مشہور کہتے ہیں پڑھے انہوں نے وجہ تو ہی ہو رہی ہے نا کہ اور کو وجہ ہے کہ ہم نے پڑھا یوں ہے استاد جی یہ یوں ہے اور بھی کو وجہ ہے یہی شاہ جی فرماندے پہلے اور جب نازل ہوا قرآن کریم عرب اولین کی لغت پر تو بس کوئی تعجب نہیں ہے یہ کہ آ جائے یا واو کی جگہ میں کبھی کبھار یا واقعہ ہو جائے مفرد تثنیہ کی جگہ میں یا وارد ہو جائے مؤنث مذکر کی جگہ میں جی جبکہ نازل ہوا قرآن کریم عرب اولین کی لغت میں تو نہیں ہے عجب یہ کہ آ جائے یا واو کی جگہ میں کبھی کبھار یا واقع ہو جائے مفرد تثنیہ کی جگہ یا وارد ہو مؤنث مذکر کی جگہ والمحقق عندي أن يفسر والمقيمين الصلاة بمعنى المرفوع الله لہذا میرے نزدیک یہ ہے کہ والمقیمین کی تفسیر اس کو مرفوع سمجھ کر کی جائے منصوب سمجھ کر نہ کی جائے مرفوع والی تفسیر کی جائے مرفوع ہو تو کیسا معنی بنتا ہے وہ کیا جائے منصوب بنا کر مفعول بہ وغیرہ بنا کر تفسیر نہ کی جائے سنے ہی اسی طرح دویا جڑا انا حاضان ہے اس کو انا کا اسم سمجھ کر معنی کیا جائے خبر سمجھ کر معنی اے شابہ سے وہ اسم ہے اللہ ساحران خبر بنے گی جی سنیں جی اسی طرح بس سابعون کی تفسیر انا کا اسم بنا کر کی جائے بکھرا جملہ مرفوع بنا کر یہ بھی عطف کے ذریعے اس کا اسم ہے لہذا تینوں کا حکم ایک ہے یہ مطلب ہے پس محقق میرے نزدیک یہ ہے کہ تفسیر کی جائے والمقیمین الصلاۃ کی مرفوع کے معنی کے ساتھ واللہ عالم ورسولہ بالصواب جی بس محقق میرے نزدیک یہ ہے کہ تفسیر کی جائے والمقیمین الصلاۃ کی مرفوع کے معنی کے ساتھ واللہ اعلم ورسولہ ہن سنو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھیا پیچھے اس فرمان کا مطلب شاہ صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ مشہور تعبیرات و محاورات کی مخالفت کرنا بھی ایک تعبیر اور محاورہ ہے چنانچہ قدیم عرب خطبوں اور عام گفتگو کے دوران بسا اوقات ایسے جملے استعمال کرتے تھے جو مشہور قاعدے کے خلاف ہوتے تھے اور سنیا جے مثلاً مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے اِنَّا من امن الناس علیہ فی صحبتی و مالہی تے انہاں دا اسم بندا ہے ابی بکر ہونا چاہیے تھا سونے فرمایا ابو بکرن او من امن الناس خبر مقدم ہے تے ابو بکر انہاں دا اسم کی ہوندا ہے ابی بکر کے ابو بکر یا ابا بکر ہونا چاہیے تھا سنیں جی اس ارشاد نبوی میں ابو بکر انا کا اسم ہے مگر مرفوع ہے یہ مشہور قاعدہ کی خلاف ورزی ہے سنیں مطلب ہے کہ بھی یہ بھی موجود ہے اس وقت تو قاعدے اکثر یہ بنے یار اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری کو جو جاگیر عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مروی ہے فلاں سے گواہ سا کہ سونا جناب تمیم داری نے عشاء دیتی انہوں نے سنا جملہ کی میں سی وہ ایک حضرت علی فرماتے ہیں شاہدہ بہی ابو بکر بنو ابو قحافہ تھا الگ ہونا کیا چاہیے تھا
وعلی ابن ابو طالب مضاف الیہ ومعاویہ ابن ابو سفیان. حضرت مولا علی پاک نے تینوں جگہ تے مضاف الیہ مرفوع پڑھے، ابو قحافہ، ابو طالب، ابو سفیان. سمجھے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں ابو قحافہ، ابو طالب، ابو سفیان تینوں مضاف الیہ ہونے کے باوجود مرفوع ہے. یہ بھی مشہور قاعدہ کی خلاف ورزی ہے، تو لہذا آپ پردے پہنے تو پھر یہ بھی ایک طریقہ ہے وے، اے مطلب ہے. سمجھ گئے ہو؟ اور قرآن کریم چونکہ انہیں یہ چیزاں پتہ ہونے جس ویلے کوئی خلاف آوے تو پھر بندہ پٹک پٹک نہیں کرتا بھی یہ بھی ہے وے، یہ بھی لہذا پہ خام خواہ توجیح کر کے سیب میں ہے مذہب کے مطابق انہوں ٹالنا ہے ضروری نہیں ہے گا. جی جی. اور قرآن کریم چونکہ قدیم عربوں کی زبان و لغت میں نازل ہوا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کہیں واؤ کی جگہ یا اور یا کی جگہ واؤ آئے، یا تثنیہ کی جگہ مفرد اور مذکر کی جگہ مؤنث ہے. لہٰذا والمقیمین الصلاۃ کو مرفوع سمجھ کر تفسیر کرنی چاہیے، اور انا ھذان اور الصائبون کو منصوب مان کر تفسیر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی تفسیر صحیح اور راجح ہے.